وہی فلاسفی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ فسادی، مجھے یہ جہادی، مطلب میں وہ بندہ جس نے کہا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی میسج نہیں ہے، مگر خلافت اگر اس والے مولویوں کی آنی ہے جو ان کی ڈیفینیشن آف اسلام ہے، میں خود امیگریشن آؤٹ کر لوں گا بھائی، کہ نہیں تمہیں تو اسلام، تم نے تو دیسی ورژن آف اسلام رکھا ہوا ہے، تمہارے والی خلافت آ گئی، تم مولویوں نے اپنے اوپر دین کے نام پہ جو چیز نافذ کی ہوئی ہے، تو اسلام 100 سال تک دوبارہ نہیں آئے گا. تو تم اس لیول کے اوپر فطرت کے خلاف لاک کر چکے، سیرہ کے خلاف تمہارا اسلام ہے. میں سیرہ سناتا ہوں تمہارے اسلام کی ڈیفینیشن پہ لوگوں کے توتے اڑ جاتے ہیں کہ ساحل صاحب یہ آپ اپنی طرف سے کیوں کہانیاں سنا رہے ہو کہ اسلام میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی باتوں تک، مطلب سیرہ خود نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے، آئی گارنٹی کہ انہوں نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی. اس سے تو صاف سمجھ آ گیا کہ نہیں پڑھی ہوئی ہے. نہیں وہ نہیں پڑھی ہوئی نا، وہ سیرہ نہیں پڑھی ہوئی، انہوں نے اپنے ایک استاد کے مقولے پڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اندر وہ واقعات ہیں اتنے زیادہ ہے نا کہ ایک دو بھی نہیں ہے نا، کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عرب تو ڈیزائن غیرہ کے اوپر اراؤنڈ ہوا تھا. یو ڈونٹ ہیو ٹو سے اٹ، یو نو اٹ. اس کے بعد جو کچھ واقعات بعثت کے بعد ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بنو کہنے کی بچی کا نقاب اترا تھا، گولی نہیں ماری تھی کسی نے، اور اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ اگر عبداللہ بن ابی جبہ نہ پکڑتا بنو قریظہ والی پنشمنٹ پرسکرائب ہو چکی ہوئی تھی. ایک آدمی کو قتل کرو، ان کو اپنی قبریں خود کھدوا کے، یہ تھی بنو قینقاع کی سزا. مگر یہ آ گیا بیچ میں عبداللہ بن ابا کہ نہیں چھوڑ دیں میرے میرے اوپر احسانات ہیں، ان کے میرے اوپر احسانات ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. یہاں تک کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا ہوا تھا کہ نہیں میں نے نہیں ڈیسیژن چھوڑنا، بٹ ہی پشٹ کہ کس طریقے سے کوئی رحم ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو نکالو ان کو پھر ادھر سے، they should be kicked out of it and they were kicked out. کیا کیا تھا اس نے؟ کیل ٹھوکی تھی ایک کپڑے کی زمین پہ، بچی کا سر کے نقاب اترا تھا، پوری فوج آ گئی تھی. وہ یہ کون سے حکم کے تھرو آئی تھی؟ بچی کے نقاب اتارنے پہ لوگوں کے سارے بندے مار دیتے ہوتے ہیں. یہ حکم ہے قرآن کا. پروٹیکٹیونیس میرے اور آپ کی ڈیمانڈ میں ہے سر. آپ کا بچہ گھر میں چور ہے اور آپ گھر سے چھوڑ کے بھاگ گیا، بیوی کہے کہ استاد مجھے باقی سب کچھ چھوڑ. تو یہ بتا کس ریشنل پہ کیا تھی؟ کہا سر حامدی صاحب کا فالو روم قرآن جان بچانا قرآن کی آیت ہے، میں جان بچائی ہے. گن یہ ہے گن بہت بڑا آپ کے پاس، تو آپ کی تو نس صحیح بیٹھی نا، علت آپ نے بٹا. اس کے پاس بندوق تھی، میری جان بچانا مقصد ہے، ایک انسان کی جان بچائیے بیگم، اس کے پاس پوری انسانیت کی جان بچائی. پیٹریٹ مسل ساحل بھائی، اس کے پاس جیٹ ایمز تھے. یہ اس طریقے سے انہوں نے یہ معاملات رکھے ہوئے ہیں سب نے کہ ساحل ادیم فساد پھیلا رہا ہے، فساد فی الارض، جان کے فساد فی الارض بولتے ہیں. امیجن کریں پاکستانی اردو میں بولا نا تو فسادی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایک مولوی صاحب اٹھ کے اپنے آپ کو مولوی پہلے تو ثبوت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی کمپلیکس یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ مولویوں کو کہہ رہے ہیں کس طریقے سے مجھے مولوی امام عالم بتا دو یار. یہ فساد فی الارض کا جو لفظ بولتے ہیں نا، یہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا جو لفظ ہے ساحل ادیم قرآن کے خلاف جا رہا ہے، ہم کسٹوڈین آف دا قرآن ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں. یہ جان کے اس طریقے سے ہی میسجنگ کرتے ہیں. دیٹس دیئر میلیشیسنس، کہ اگر بندے کو فسادی فشاری بول رہے ہو نہیں، ساحل ادیم فساد فی الارض پھیلا رہا ہے. آپ کو پتا ہے 4-6 دفعہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں جان کے یہ لفظ، تاکہ میں اوور رائڈ کر دوں. انہوں نے جو بولا اس کو اوور رائڈ کرنے کے لیے میں جان کے اس لفظ کو ڈی ویلیو کر رہا ہوں ان لوگوں کے دماغ کے اندر کہ تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں تمہیں اصلی قرآن سناتا ہوں. یو رن اوے، کیوں؟ یہ تو اپنی مرضی کا مطلب ہے. بھائی میری مرضی کا مطلب ہے سیرہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. یہ جب بھی میں نے قرآن پاک کی بات کی ہے ان سے ہضم نہیں ہوئی. اور ان سے پوچھو کہ ہاں بتاؤ فتح مکہ پہ ملحمہ تھی، مرحمہ تو نہیں تھی. فتح مکہ تک ہم نے ملحمہ کر کے پہنچے تھے یا مرحمہ کر کے پہنچے تھے؟ یہ والا سوال ہے کہ جواب دیں گے. بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا، بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ مرحمہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ سب کوشش سے مقدمے کر رہے ہوتے، جان کے ایک حصہ پکڑنا انہوں نے. اب یہ کیا انہوں نے ایران کا مسئلہ امریکہ سے یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے ایران، تو امریکہ کو اسلام سے مسئلہ ہے تو امامت آ جائے گی، آپ کو بھی تو یہ مسئلہ ہونا چاہیے، خلافت آ جائے گی، سنیوں کی آئی تو خلافت آ جائے گی، شیعوں کی تو امامت آ جائے گی، تو آپ بھی تو یہ نہیں چاہتے، جمہوریت تو نہیں ہے. اور بھائی تجھے اتنا ہی نہیں پتا، اتنی عمر ہو گئی تیری. آئی سویر مصدق کے ٹائم پہ غامدی صاحب اپنی بھرپور جوانی میں تھے. It's not like کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے. He was consciously maybe writing books at that time for all I know, if not just reading them. جب مصدق کو ڈی تھرون کرا تھا امریکہ، دنیا کا سب سے بڑا لبرل کمیونسٹ، the man who hated Islam by the core، repulse تھا وہ. چاہے وہ ساحل ادیم فسادی ہو، چاہے امریکہ امن پسند ہو، یا وہ بہت کیا اسے کہتے ہیں مہذب فاتح، جو یو این میں بیٹھ کے بکواس کر دے. ایک نیتن یاہو نے بکواس کی تھی
نتن یاہو میں UN میں نتن یاہو نے کہ ML کی ہمارے اوپر تو فرض ہے ان کو مارنا, ہمیں تو الاؤ ہے, ہمارا پرومس لینڈ ہے, ہمیں اللہ نے آیتیں دی ان کو مارنے کی. اور ایک یہ جھوٹی آیتیں سنا رہے تھے بیٹھ کے اس کے چھوٹا لوٹ فاکوارڈ, وہ جو کہہ رہا تھا کہ تمہارے والا ہی تو اسلام ہم چاہتے ہیں, لٹرلی بول رہا ہے تمہارے والا اسلام ہم چاہتے ہیں, اور فسادی میں ہوں لٹرلی. they're calling those bombs to be, یہ سارے کے سارے مولوی تھے. آپ لوگوں کو ان کے بم کو گرانے کے لیے سرزمین آپ ہمارے بچے آپ مروا رہے ہیں, ان کو اوکے دے گئے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے, ہم غلام ہیں, پلیز ہم غلام ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. خود کہہ رہے ہو کہ جو مرضی کرو, ہم تو غلام ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا, ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہم کچھ نہیں کرنا. تم نے اسلام کا میسج ڈسٹورٹ کیا, یو ڈسٹورٹڈ دا گڈ میسج. اوکے, اینڈ دین یو ٹیل می کہ موت میرے میسج سے موت ہے جس میں کہہ رہے ہیں لابی بنا کے طاقت اپنے پاس لے کے آؤ, سیاست کرو, پیسے بناؤ, سائنس بناؤ. میرا یہ میسج ہے. ان کا میسج یہ ہے امریکہ آؤ ہمیں مار دو, کیونکہ یہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگوں نے خود سوچنا شروع ہو گئے ہیں. جب غامدی صاحب چھوٹے سے تھے 60s میں, ٹھیک ہے, باقی صاحب بھی, یہ مولوی صاحب باقی بھی, عباسی صاحب بھی, اور جو تقی عثمانی صاحب بھی, اور طارق مسعود تو پیدا نہیں ہوں گے آف کورس, جن ایکس اور مے بی ایون جن زی فار آل, آئی تھنک وہی ٹاکس. سو یہ جب چھوٹے تھے نا, تب ان کے گھر کے جو ڈیمنز تھے نا, جہاں پہ ان کی فریکچر اسٹیم ٹوٹی تھی, وہاں پہ کسی نے آ کے ہو کر کے ڈرا دیا تھا. نہیں, غامدی صاحب میں بتا رہا ہوں something happened, all of these people are, میں بتا رہا ہوں ان کے, میرا انالیسس انفیئر, آپ کا آپ کو انہوں نے بولا ہے کہ سر ہم جارج ڈبلیو بش سینئر سنتے ہیں کر دیتے ہیں. You're strong manning میری argument. Did you say, did they tell you that? That was not my argument کہ ان کو کوئی خوف لگا ہوا ہے, خوف لگا کے ان کا خوف ہے عبداللہ بن عبداللہ اذان کا. That's what you're saying. I didn't name him. I named him. دیکھا ہے یہ I'm kidding. Oh my God. It's been so long. It's a bifurcation. Hey, look, it's a second of pause for this great moment. It's him. Sorry. So what you're saying is, yes, there's an angle. However, ان میں سے ان سب کو تمام تر فیئر میں نے دے دی, جو آپ نے کہا ہے میں نے دے دیا. give it to them. کیا یہ ٹھیک ہے. if they had listened to any 10 minutes of any of my videos, they would have known کہ میں نے اس اینگل کے اوپر کسی بھی جگہ کے اوپر اپنے میسیجنگ میں یہ بات کھڑی نہیں کی. If it would have been my feeling, ہم friends نہ ہوتے, I would think, yeah, exactly. I would be thinking کہ یار یہ بچوں کو کیا مروانے کے چکر میں, I wouldn't be. But here's the thing, تو لفظ بھی نہ, ایک کتاب بھی ایسی نہ ہو جو کاؤنٹر نہ ہوئی ہو, ایک لفظ بھی نہ ہو جو کاؤنٹر نہ ہوا ہو, اور انسولیٹ پریمپٹیو اسٹرائک کروں میں کہ ان کی اگلی کتابیں لکھنے سے فوراً پہلے بچے تیار کر لوں کہ ان کی کتابیں پڑھے ہی نہ ہو. پھر اس لیول مجھے اگر اسٹڈی بنانی پڑے گی, اگر یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو, which I don't agree. I just know. You just think it's malice. Street malices ہیں, اور street rats نہیں ہوتے, مجھے اس کیلیبر کے تو لوگ ہیں سارے. کام کا بندہ جو ہارڈ ہٹنگ, ڈیپر تھنکنگ, کمپلیٹ ہاریزونٹل اسپیکٹرم کو مد نظر رکھتے ہوئے جیو پولیٹیکلی کیا چل رہا ہے اور دین کیا کہتا ہے, سیرہ میں کیا تھا, صحابہ سے کس طریقے سے استدلال کیا ہوا ہے, وہ والا آرگیومنٹ تو ابھی تک ٹیبل پہ آئی نہیں میرے سامنے کبھی. یہ تو ایموشنل ادھر کی ادھر لگا کے چیری پک کر کے کہ فتح مکہ اور صلح حدیبیہ, جب جس کو ملتا صلح حدیبیہ میں یہ ہوا تھا, فتح مکہ پہ جب بھی بیٹھو گے ٹیبل پہ انہوں نے صرف صلح حدیبیہ کے اوپر بات کرنی, جیسے کہ غزوہ حنین ہوا ہی نہیں, غزوہ احد ہوا ہی نہیں, بدر میں 313 نہیں تھے, جیسا کہ بیعت عقبہ کو مسئلہ بھی نہیں ہے ان کو پتا, جب بھی ہو صلح حدیبیہ ان کو جاتے ہیں. وہاں صلح حدیبیہ پہ کیوں جاتے ہیں, فتح مکہ پہ کیوں جاتے ہیں, وائی ڈو یو تھنک, سوچو نا صحیح. سو اس کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے, صلح حدیبیہ. اس سے تو بہت بہتر غیر اسلامی حلف الفضول تھی, بے شرمو. حلف الفضول اس سے بہت بہتر تھی جو تمہارے پاس ورژن آف اسلام پہنچا, اس سے تو بہت بہتر غیر اسلام کے عربوں نے غیرت پکڑ لی تھی کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے, چاہے وہ جو بھی ہو, اسپیشلی اگر وہ ہم میں سے نہ ہو, اس کو ساتھ بھی نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام آیا, اگر بہت سے پہلے کی کوئی ایک چیز مجھے لانی ہوتی جو اسلام سے پہلے کی تھی, اسلام میں لانی ہوتی, میں حلف الفضول لے کے آتا. اور آپ کہتے ہیں غیرت ہی کوئی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں میں فسادی ہوں, دونوں کو الگ الگ ایڈریس کرو, دونوں بنوں کو. سو what I'm saying is, کیا تھی وہ عربوں کی غیرت تھی نا, جو اکٹھے ہو گئے تھے کہ بھائی یہ کام نہیں ہونے دیں گے. بندہ تو نہیں مارا تھا, پیسے لوٹے تھے اس کے, اس نے آواز لگائی تھی. کیا تم یہ دن آ گئے ہیں عربوں کے, تم لوگ کعبے کے متولی کہتے ہو اپنے آپ کو, ہم تمہارے پاس آتے ہیں, تمہارے پاس پیسے خرچ کرتے ہیں, ہم تمہارے پاس ضائع کرنے آتے ہیں, اور تم نے اپنے پریشر میں آ کے ہمیں لوٹ لیا. حسین علیہ السلام کعبے سے نکل کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں, اسی بات یہ ختم کرتے ہیں بات. یہ بات یاد رکھیے گا, لکھ لیں. حسین علیہ السلام واپس مڑے ہیں اور
عربوں کے سرداروں سے کہا, انہوں نے اس وقت کے صحابہ سے کہا کہ اسلام تو تم بھول ہی گئے ہو, حق کے ساتھ تم نہیں دے رہے ہو, تم نے کوئی اور دین پکڑ لیا جو حق کے ساتھ نہیں, اپنی جان بچانے کے ساتھ ہے. میں تمہیں تمہاری عربوں کی غیرت یاد کراتا ہوں, کیونکہ عرب تو تمہارے اندر سے نہیں نکل سکتی نا, عربی غیرت تو وہ تو نہیں نکل سکتی, ہو تو تمہارا بھی دین, تو تمہارا فلسفہ ہے نا, اسلام تو تمہاری بلیف ہے, یہ تمہارے خون کے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی تھی, جو جین کے تم با غیرت ہوتے, تم آج حلف الفضول بھول گئے ہو. میں اس بات پہ حیران ہوں, اس بات پہ حیران نہیں ہوں کہ تم نے اپنا فلسفہ بدل لیا, وہ تو ڈر کے تم نے بدل ہی لیا ہے. تم اپنی ویکسٹ حال میں تھے تب بھی تم اکٹھے ہو گئے تھے حلف الفضول کے اوپر. دس از دا لاسٹ تھنگ حسین علیہ السلام said to the Arabs when he was leaving for the rest of his journey towards جنہ, جنت کے سفر پہ آخری کلام ہمارے سے ایسے کیا انہوں نے کہ تم اسلام چھوڑ گئے ہو, اپنی غیرت بھی چھوڑ گئے ہو, یہ دن بھی آنے تھے, تم نے جینیٹکس کے خلاف بھی موومنٹ شروع کر دیا ہے, یہ تم نے جین کوڈ بدل دیا اپنا. دس از وائی آئی نو کہ ان کی ڈیفینیشن میں مسئلہ نہیں ہے, ان کو بچپن میں کسی نے ایسا ڈرا دیا تھا, انہوں نے نئی ڈیفینیشن بنانی تھی. سائیکولوجیکلی ill, یہ جان کے اسلام کو کا نام یوز کر کے والا ورژن دے رہے ہیں جس میں, اور یہ میں آپ سے کہوں نا اچانک یہاں پہ کوئی ہلکا سا زلزلہ ہے, میں کہوں نا میں تمہیں ایسا فارمولا ہوتا ہے میں تمہاری جان بچ جائے, یہ بھی لائک سب کچھ چھوڑ 5 سال ہمیں فارمولا دے دے. یہ وہ 6 بزدل 1000 بزدلوں کو آوازیں لگا رہے ہیں کہ میں تمہیں جان بچانے کا, وہ کیا فلم کا ڈائلاگ ہے نا, جب وہ چور جو گوروں کو شکایت لگا کے گورے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, 2 لوگ گدھے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کون سی فلم کا ڈائلاگ ہے نا, وہ جو کلپ بنا کے ہم بھیجا ہوتا ہے نا, ہم نے میسننگ کی ہوئی اس کی, تو وہ کہتا ہے شکایتی ٹٹو دوسرے سے کہتا ہے نا, جو اپنی 2 بھائیوں کو مروا کے نکل رہا ہوتا ہے کہ بھیا ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں, ہم نے صحیح کیا غلط ہے, ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں, کہتا ہے ہم صحیح ہیں نہ غلط ہیں, ہم زندہ ہیں. کہ ہمیں جو چیز جان بچا رہی ہے بس وہ کر, یہ وہ لوگ ہیں. These are the people who are going to sell their own people, their own kids of next generations and parcel them to جہنم. کہ جان دنیا میں بچ گئی, ہمارا یہ کام تھا. او بھائی کون کہہ رہا ہے کہ خودکشیاں کرو, یہ جان نہیں بچی, اگلی نسل میں پھر کسی امریکہ کے صدر نے آ کے پھر میزائل مارنے انہیں, تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی ایران کے اوپر ہے, تمہارے پوتوں کے اوپر ہر قسم کی قوم میزائل مار رہی ہو. اگر وہ ہائپر سونک نہیں ہوں گے اس وقت, وہ پتہ نہیں کون سے سونک ہوں گے, اور سونک کا حلال بھی نہ لگا ہو, اس لیول پہ ٹیکنالوجی گئی ہو. ہم لوگ اپنے آپ کو بچانے کی بجائے مروانے کو, پریزنٹ کرنے کو, اپنے بندے کمزور کرنے کو اپنی اسٹریٹجی بنا کے بیٹھ رہے ہیں. یو نیڈ ٹو نو who the enemy is and why the enemy does not like you. ان کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ اپنا دین کو سسٹم کیوں بنانا شروع ہو گئے. تمہارے پاس سیاست کا لفظ کہاں سے آ گیا, تمہیں عثمان بزدار کی کیٹیگری میں ہم نے رکھا ہوا ہے. اب تمہارے سارے کے سارے پریزیڈنٹس ہمارے عثمان بزدار ہیں. زیادہ عمران خان یا حافظ منیر بننے کی کوشش نہ کرو, تم سب عثمان بزدار بن کے رہو. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے. اور اس طرح کے دینی عثمان بزدار آ جاتے ہیں پھر کہ سر ہمیں یہ تو فسادی لوگ ہیں سر, آپ ہمیں پروموٹ کریں. یہ تو اپنی سوچ خود رکھتے ہیں. These people can think. Do not let them out of their homes. Because if they think, they're going to start speaking. If they speak, people are going to listen. People are going to start doing stuff and they're going to start to think on their own. پھر تو آپ کی کایا پلٹ جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, یا پھر کوئی بھی طاقت, چاہے کل چائنا ہوگا. So it is this cancer that I do not have nihilism because of. I thank these midgets کہ شکر ہے تمہیں میرے دور میں اللہ نے زندہ رکھا ہوا تھا, او میرے بابو, تاکہ میں اتنا زندہ رہ سکوں, روز گھر سے نکل سکوں, مجھے کام ہے, ورنہ میں بھی نائلسٹک ہو رہا تھا. ایسی کوئی کرنج قسم کی اس وقت عوام کے مینٹل اسٹینڈرڈ ہوئے ہیں کہ بندہ دل نہیں چاہتا ان سے بات کرنے کا.